علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تفخیم اور ترقیق۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ لفظ اللہ کب موٹا ہوتا ہے اور کب ہم اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں نمبر 1 پر کیا ہے؟ تفخیم کا معنی۔ ٹھیک ہے، اب تفخیم کا معنی ہے پر پڑھنا۔ ٹھیک ہے، تفخیم کا کیا معنی ہے؟ کسی حرف کو پر پڑھنا یعنی موٹا کر کے پڑھنا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ حرف کو اس طرح ادا کیا جائے کہ اس کی آواز منہ میں بھر جائے۔ ٹھیک ہے، تفخیم کا معنی ہے کسی حرف کو پر پڑھنا یعنی موٹا پڑھنا، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اس حرف کو ادا کریں گے تو اس طرح ادا کرنا ہے کہ آواز منہ کے اندر بھر جائے۔ جیسے مثال کے طور پر کیا ہے؟ اور آواز کیا ہو؟ قوی ہو۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں جیسے وَلَلَّهِ، ٹھیک ہے، حرف موٹا ادا ہوا اور آواز قوی ہے، اور کیا ہے؟ آواز منہ کے اندر بھر گئی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد دیکھیں جیسے واللہ علی کل شیء قدیر۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں والظالمین افلا ینظرون۔ تو تفخیم کا معنی ہے پر پڑھنا، اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ جب ہم پر حرفوں کو پڑھیں گے تو آواز منہ کے اندر بھر جائے گی اور آواز قوی ہوگی۔ جیسے وَلَا الضَّالِّينَ، جیسے واللہ والظالمین۔ تو جتنے بھی موٹے حروف ہیں ہم نے ان کو کیا کرنا ہے؟ پر پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے پر پڑھنے کی؟ کہ آواز منہ کے اندر بھر جائے۔ ٹھیک ہے، تو آواز قوی ہو۔ یہ تفخیم کا معنی اور اس کی حقیقت ہے۔ اب یہاں پر نمبر 2 پر ہے ترقیق کا معنی کیا ہے؟ ترقیق کا معنی ہے باریک پڑھنا۔ ٹھیک ہے، اب ترقیق کی حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ہم ان حرفوں کو ادا کریں گے، ٹھیک ہے، جب ہم ان حرفوں کو ادا کریں گے تو آواز منہ میں نہیں بھرے گی۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح وہ حرف نحیف اور کمزور ادا ہوں گے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھیں جیسے ذالک، ذالک، اسی طرح بسم اللہ، بس نہایت ہی نحیف اور کیا ہے؟ کمزور ہیں اس موٹائی کے لحاظ سے۔ ٹھیک ہے، جیسے بسم اللہ من شر الحمد للہ رب العالمین۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی تفخیم کا معنی پر پڑھنا یعنی موٹا پڑھنا، اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی آواز منہ کے اندر بھر جائے۔ اور ترقیق کا معنی ہے باریک پڑھنا، اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی آواز منہ کے اندر نہ بھرے اور حرف کیا ہے؟ نحیف اور کمزور ادا ہو۔ ذالک بسم اللہ۔ ترقیق کا معنی باریک اور تفخیم کا معنی موٹا پڑھنا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد دیکھیں یہاں پر کیا ہے؟ نمبر 3 پر ہے تفخیم کی 2 قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس تفخیم یعنی موٹا پڑھنے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تفخیم مستقل اور دائمی، یعنی موٹائی ایسی ہے کچھ حرفوں میں جو مستقل اور دائمی ہے۔ اور نمبر 2 پر کیا ہے؟ تفخیم غیر مستقل اور عارضی، یعنی غیر مستقل ہے، مستقل نہیں ہوتی اور ہے بھی عارضی۔ ٹھیک ہے، وہ تفخیم کچھ حرفوں میں موٹائی غیر مستقل ہے اور عارضی ہے، اور کچھ حرفوں میں مستقل اور دائمی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ تفخیم مستقل اور دائمی کن حرفوں میں ہوتی ہے، اور اسی طرح تفخیم غیر مستقل اور عارضی کن حرفوں میں ہوتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں تفخیم کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے تفخیم مستقل اور دائمی۔ یہ 7 حرفوں کے اندر ہوتی ہے۔ 7 حرف کون سے ہیں؟ حروف مستعلیہ والے۔ ٹھیک ہے، خص ضغط قذ، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ 7 حرف ایسے ہیں جو ہر وقت موٹے ہوتے ہیں، خواہ ان کے اوپر زبر ہو، خواہ زیر ہو، خواہ پیش ہو، خواہ ساکن ہو، چاہے ان کے اوپر کوئی بھی حرکات ہو، تو یہ حرف ہر حال میں کیا ہوتے ہیں؟ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے اندر جو تفخیم ہے، جو موٹائی ہے، وہ مستقل اور دائمی ہے۔ ٹھیک ہے،
اب نمبر 2 پر جو قسم ہے تفخیم کی وہ ہے تفخیم غیر مستقل اور عارضی. ٹھیک ہے، اب اس کے کتنے حروف ہیں؟ یہ 3 حرفوں میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تفخیم غیر مستقل اور عارضی کتنے حرفوں میں ہوتی ہے؟ 3 حرفوں میں. وہ حرف کون سے ہیں؟ وہ ہیں شبہ مستعلیہ یا طب مستعلیہ. ٹھیک ہے، شبہ مستعلیہ یا طب مستعلیہ. الف لام را، الف لام را. الف کبھی کبھی موٹا ہوتا ہے، یہ ماقبل کے تابع ہے. اگر الف سے پہلے کوئی موٹا حرف ہے تو الف موٹا ہوگا، ولا الضالین صراط. ٹھیک ہے، رو رو الف زبر رو، الف بھی ساتھ موٹا ہو گیا. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ اور بھی قرآن مجید کے اندر مثالیں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح دیکھیں لام جو ہے، اگر لام کے اوپر زبر ہو، یعنی لفظ اللہ اور اللہم کے پیچھے والے حرف پر زبر ہو تو وہ اللہ کا نام موٹا ہوتا ہے، جیسے اللہ لا الہ. اسی طرح کیا ہے اللہ الصمد قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے، تو لام کبھی پر ہوتا ہے، اس کے اندر مستقل نہیں، یہ کبھی باریک بھی ہوتا ہے، جیسے بسم اللہ الحمد للہ. ٹھیک ہے، الف کبھی کیا ہوتا ہے؟ باریک ہوتا ہے تو کبھی موٹا ہوتا ہے. اگر الف سے پہلے کوئی موٹا حرف ہو تو الف موٹا پڑھا جائے گا، جیسے کیا ہے، جیسے قول توبہ. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر الف سے پہلے باریک حرف ہوگا تو وہ الف کیا ہوگا؟ باریک پڑھا جائے گا، جیسے اصابہ تابہ. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد نمبر 2 پر ہے لام. لفظ اللہ اور اللہم کے علاوہ سارے لام باریک ہیں. لفظ اللہ کا جو لام ہے، اگر اس سے پہلے زبر ہو تو یہ موٹا پڑھا جاتا ہے، جیسے اللہ لا الہ اللہ الصمد قل هو اللہ احد. اگر اللہ اور اللہم کے پیچھے زیر آ جائے تو یہ باریک پڑھا جاتا ہے. اس کے اندر تفخیم غیر مستقل ہے اور عارضی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اب بسم اللہ، یہاں پر اللہ کا نام باریک پڑھا گیا. اعوذ باللہ، یہاں پر باریک پڑھا گیا. اسی طرح الحمدللہ، یہاں پر بھی باریک پڑھا گیا کیونکہ اس کے پیچھے زیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو را ہے، اس کے بہت سارے قاعدے ہیں، لیکن اس کا جو اصل جو قاعدہ قانون ہے وہ یہ ہے کہ اگر را کے اوپر زبر ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، قل اعوذ برب الفلق. را کے اوپر زبر ہے تو را موٹی، اگر زیر آ جائے تو پھر باریک پڑھی جائے گی، جیسے من شر ما خلق شر. ٹھیک ہے، تو من شر الوسواس الخناس. تو یہ ہے شبہ مستعلیہ. شبہ مستعلیہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ مستعلیہ کی مشابہت اختیار کر جاتے ہیں جب موٹے ہوتے ہیں، اس کے تابع ہو جاتے ہیں جیسے وہ موٹے ہوتے ہیں. اور اسی طرح باقی ان کی اپنی حالت جو ہے، الف ویسے باریک ہوتا ہے، لام ویسے باریک ہے، اور را کیا ہے؟ زیادہ تر کیا ہوتی ہے؟ موٹی ہوتی ہے. تو اسی لیے تو یہاں پر الف لام را یہ کبھی موٹے ہوتے ہیں اور کبھی باریک ہوتے ہیں. ان کے اندر جو موٹائی ہے وہ غیر مستقل اور عارضی ہے. یہاں پر جو حروف مستعلیہ ہیں یہ صفات لازمہ میں سے ہیں. ان کے اندر یہ صفت لازم طور پر پائی گئی ہے کہ ان کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جزم ہو یا شد ہو، تو کوئی بھی اگر حرکات میں سے کوئی چیز آ جائے گی تو پھر کیا ہوں گے؟ یہ ہر حال میں موٹے ہوں گے. لیکن الف لام را ان کی شرائط ہیں، اگر ان سے پہلے زبر تو یہ موٹا، اگر ان سے پہلے زیر تو لام باریک. اگر را سے پہلے زبر ہو تب موٹا، اگر را سے پہلے زیر تو را بھی باریک. را کے اوپر زبر ہو موٹا، را کے نیچے زیر تو باریک. الف کا بھی یہی ہے، الف سے پہلے اگر موٹا حرف ہوگا الف موٹا پڑھا جائے گا، الف سے پہلے کوئی باریک حرف ہوگا تو الف بھی کیا ہے؟ تو الف کیا ہے؟ باریک پڑھا جائے گا. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر میں نے آپ کو تفخیم کا معنی اور اس کی حقیقت بتائی ہے، اور نمبر 2 پر ترقیق کا معنی اور اس کی حقیقت بتائی ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو تفخیم کی 2 قسمیں بتائی ہیں، تفخیم مستقل اور دائمی. یہ 7 حرفوں میں ہوتی ہے جو حروف مستعلیہ ہیں. اور اسی طرح نمبر 2 پر ہے تفخیم غیر مستقل اور عارضی. یہ 3 حرفوں میں ہوتی ہے جن کو شبہ مستعلیہ کہتے ہیں، الف لام اور را. ٹھیک ہے، الف لام را کبھی باریک ہوتے ہیں اور کبھی پر ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ آگے ان کے قاعدے جو آ رہے ہیں ہم ان کے اندر جان لیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.